تمام پریس کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے تمام پارلیمنٹری لیڈرز اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 دسمبر کو نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر بات ہوگی اسلام آباد کے اندر، اور خیبر پختونخوا کا ہمیشہ سے دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، اور الحمدللہ 4 دسمبر کو جو ہے اس کے اندر ہم خیبر پختونخوا کے حقوق کا مقدمہ پیش کریں گے۔ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر اپنے حق کے لیے اور اپنے شیئر کے لیے ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 160 کے اندر نیشنل فائنانس کمیشن کی جو بات ہوئی ہے وہاں پہ ایک لفظ لکھا گیا ہے پروونسز، صوبے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت 4 صوبے ہیں جس کے اندر جو نیٹ آپ کا ٹیکسز کلیکٹ ہوتی ہے اور جو ایک فارمولے کے تحت پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ اس وقت 4 صوبوں کے درمیان تقسیم نہیں ہو رہا بلکہ 3.5 صوبوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا صوبہ جب یہ کمیشن کا فیصلہ ہوا تھا اور ایک فسکل پیکٹ ہوا تھا صوبوں اور مرکز کے درمیان، اس وقت خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا یا جو اس وقت زم اضلاع ہیں وہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو جو 4 انڈیکیٹرز ہیں، آبادی، پاپولیشن، انورس پاپولیشن ڈینسٹی، رقبہ، اسی طرح جو پاورٹی ہے، غربت، اور اس کے علاوہ جو چوتھا ہے، یہ 4 جو ہیں اس کے بنیاد کے اوپر تقسیم ہوئی تھی، اور اس تقسیم کے اندر جو ریونیو جنریشن، اس تقسیم کے اندر جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ 14.62 بنتا تھا خیبر پختونخوا کا۔ اور اگر انہی انڈیکیٹرز کے اوپر جو ہمارے قبائلی اضلاع شامل ہوئے ہیں ان کی پاپولیشن ملائیں، ان کی انورس پاپولیشن ڈینسٹی ملائیں، ان کی غربت ملائیں اور باقی بھی، تو یہ ہمارا شیئر بنتا ہے 19.4%۔ اور 2018 کے بعد اگر اسی فارمولے کے مطابق ہم کوئی نئی چیز مائنس جمع نہ بھی کرے تو ہمارا تقریباً 1500 ارب روپے آج کے دن تک بقایا جات رہتے ہیں وفاق کے ذمہ، اور وہ ہمیں دینے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی فرد کے لیے نہیں، بلکہ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے لیے وہ مقدمہ ہم مختلف فورمز کے اوپر بھی، آج یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہوگی، ہمارے جو ایکس سی ایم اور فائنانس منسٹرز ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں گے، جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے مشران ہیں ان کو بھی انگیج کریں گے، اور پہلا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ رکھیں گے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو نئی چیزیں ہیں، جو نئے انڈیکیٹرز ہیں جہاں پہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، جو نئے انڈیکیٹرز شامل کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر باقی صوبہ کے ساتھ بھی بات کی جائے تاکہ پاکستان کی ترقی کے لیے بات ہو اور وفاق کے ساتھ بھی بات ہو، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ ایک چیز جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، بلکہ 2 چیزیں، ایک نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ جو ہے اس کا اے جی این قاضی فارمولے کے مطابق ہمارا کوئی 2500 ارب روپیہ جس کو اس صوبے کے ہیلتھ کے اوپر لگنا ہے، اس صوبے کے ایجوکیشن کے اوپر لگنا ہے، اس صوبے کے انفراسٹرکچر کے اوپر لگنا ہے، اس صوبے کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے لگنا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا رہتا ہے وفاق کے ذمہ، وہ ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ اور جو ایک چیز 2010 میں جب فاٹا یا زم اضلاع خیبر پختونخوا کے اندر زم نہیں ہوئے تھے اور جو وہاں پہ وار آن ٹیرر کا 1%
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए दिया गया था, 1% इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए दिया गया था जो वहाँ पे इश्यूज थे, और उसकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा का सूबा 2010 में मुतासिर हुआ था। वो जो है उसके मुकाबले में बाकी जगहों को 2.3%, 2.3, 2.7% मिला है। और हम समझते हैं कि चूंकि अब फाटा जहाँ पे डायरेक्ट एक दहशतगर्दी का इशू है, वहाँ पे डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, तो इसको भी जो है मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि खैबर पुख्तनख्वा और कबाइली अज़ला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सके।